پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور اصول قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مشاہد اللہ خان کے بقول اس سازش کا انکشاف اس وقت ہوا جب پاکستان کے سویلی انٹیلیجنس ادارے انٹیلیجنس بیورو نے لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ٹیلی فونی گفتگو ٹیپ کی، اس میں وہ مختلف لوگوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ دھرنے کے دوران کس طرح افراتفری پھیلانی ہے اور وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے۔ تاہم DG ISPR میجر جنرل عاصم باجوہ نے ٹویٹر پر ایک پیغام دیا کہ میڈیا میں زیر بحث آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق خبریں بے بنیاد اور حقیقت سے دور ہے۔ ایک نجی چینل سے بات کرتے ہوئے ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے اس بیان کی تردید کی اور ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کو اس بات کو اچالنا نہیں چاہیے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس نے بھی سینیٹر مشاہد اللہ کے بیان کو نوٹس لے لیا تھا۔ یاد رہے کہ مشاہد اللہ خان نے اس دھرنے کے 1 سال مکمل ہونے پر BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 28 اگست کی شام وزیر اعظم نواز شریف نے بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کے دوران یہ آڈیو ٹیپ انہیں سنائی۔ وفاقی وزیر نے کہا، جنرل راحیل شریف یہ ٹیپ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسی وقت جنرل ظہیر الاسلام کو اسی میٹنگ میں وزیر اعظم کے سامنے طلب کر کے وہی ٹیپ دوبارہ چلوائی۔ ان سے پوچھا کہ کیا یہ آواز آپ ہی کی ہے، اور جنرل عباسی کی جانب سے اسے تصدیق کے بعد کہ یہ آواز انہی کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے جنرل عباسی کو میٹنگ سے چلے جانے کو کہا۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ یہ ٹیپ اور اس کے علاوہ بھی اس وقت حکومت کو مختلف ذرائع سے جو اطلاعات مل رہی تھی بہت خوفناک تھی، اور اس وقت تیار ہونے والی سازش کے نتیجے میں بہت تباہی ہونی تھی۔ اس ٹیپ میں کلی سازش تیار کی جا رہی تھی کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پر قبضے کی بات کی گئی تھی، یعنی اس کے نتیجے میں بہت ہی زیادہ بگاڑ تھا، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مشاہد اللہ خان کے بقول اس وقت جو سازش تیار کی جا رہی تھی اس کا نشانہ صرف اصول حکومت یا وزیر اعظم نواز شریف نہیں تھے، بلکہ یہ سازش بڑی فوج کے سربراہ کے خلاف بھی تھی۔ اس سازش کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل راحیل شریف کے درمیان اتنی خلیج اور اختلافات پیدا کر دیا جائے کہ نواز شریف کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ جنرل راحیل شریف کے خلاف کوئی ایکشن لے، اور جب وہ ایکشن لے تو اس وقت کچھ لوگ اس وقت حرکت میں آئیں اور اقتدار پر قابض ہو۔ مشاہد اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو ایوان وزیر اعظم سے باہر نکالنے کا فیصلہ بھی ایک سازش سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کی تفصیل میں بتاتے ہوئے مشاہد اللہ نے کہا کہ 31 اگست کے روز انٹیلیجنس بیورو اور بعض دیگر ذرائع سے حکومت کو خبر ملی تھی کہ اسلحے سے بھری 2 گاڑیاں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف آ رہی ہے۔ اس وقت تک PTV پر قبضہ ہو چکا تھا اور لوگ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وزیر اعظم کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ فوج ہی کے ایک افسر نے 2 گاڑیوں کو پکڑا جو وزیر اعظم ہاؤس جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان گاڑیوں میں 25 کلاشنکوف تھی۔ اس سوال پر کہ یہ بندوقیں کس نے اور کہاں استعمال کرنی تھی، مشاہد اللہ خان نے کہا، جب میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے کچھ لوگ وہاں وزیر اعظم ہاؤس پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے۔ مشاہد اللہ نے کہا کہ فوج بطور ادارہ حکومت کے خلاف اس سازش میں شامل نہیں تھی۔ بعض بہت مؤثر اور سینیٹر جرنیل اس سازش میں ملوث تھے، جن میں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام بھی شامل تھے، لیکن جنرل راحیل شریف اور پاکستانی فوج کی ادارے کے طور پر اس سازش میں شامل نہیں تھے۔ مشاہد اللہ خان نے کہا کہ اگر جنرل راحیل حکومت ختم کرنے کی کوشش رکھتے تو پھر دھرنوں وغیرہ کی ضرورت نہیں آنی تھی۔ اس سوال پر کہ حکومت کو اس دھرنے کی آڑ میں ہونے والی اس مبینہ سازش کا علم کب ہوا، مشاہد اللہ خان نے کہا کہ حکومت کو پہلے دن سے ہی اس سازش کا علم تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ لندن میں طاہر القادری اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں
ISI کے کچھ لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے دن سے ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرنی. بعض طاقت یہی چاہتی تھی کہ حکومت طاقت استعمال کرے اور ان کی سازش پر عمل کا راستہ ہموار ہو جائے.